اب نے کہا کہنے لگا ایک موقع ایسا بھی آیا ہے تیری ماں کے ساتھ میں، جاڑے کا موسم ہے، تیری ماں غریب تھی، مترا ایک ہی تھا، تو نے پیشاب کر دیا تو تیری ماں نے سینے سے لگایا، سن کے سنایا، اپنے آپ گینے میں سوئی، اس رات کا حق کیا نہ ہوا، ایک رات کا حق بدائے تو بڑی چیز ہے، یہ ماسے تم سے کوئی بچہ پیدا کرتی ہے، اللہ اعلان ایک رات کا حق ادا نہ ہوا، کچھ ایک رات کا جاڑے کے موسم میں گولے میں گینے میں سونا، سو کے سنانا، ذرا میں نے ماں کا حق کر لیا ہوگا، ایسا نہیں۔ بالوالد یعنی احسان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، جیسا تمہارے ساتھ انہوں نے کیا، اور ایسا نہ ہوگا تو معاملہ حرام ہے۔ جب بڑھاپے کے پہنچ جائے تو انہیں اپنا کرو، ہوں نہ کہو، بیٹھو نہ ان کو کرو، باتیں تو بہت کچھ ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، کون سی مٹی سے؟ جہاں دفن ہوا ہے، جو قرآن پاک میں ہے، پپیا نے جو کچھ مٹی میں ملا دیا۔ اب کہاں بچہ پیدا کہیں بھی ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، جہاں کی مٹی سے بنا ہے وہ وہیں دفن ہوگا۔ یہ کام فرشتے کا ہے، باقی پیڑ میں مٹی بنانا اللہ کی قدرت ہے۔ جہاں کی مٹی سے انسان پیدا ہوئی مٹی میں دفن ہوگا۔ صاحب کی فکر میں یہ بھی دیکھا گیا، قبریں کھودی گئی، قبر صاف نہ ہوئی، قبر دوسری آ گئی، کوئی چھوڑ نہیں، مٹی سے پیدا نہیں تھا اور کھودی گئی، جب پیدا میں نے ڈھیر میں ہوا، باہر دفن ہوا، کہ اللہ کی قدرت ہے۔ منہا خلقناکم، کسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، کسی مٹی میں ملا دیا گیا، ومنہا نخرجکم، کسی مٹی سے اٹھانا بھی ہے، کون سی مٹی سے جہاں دفن ہوا ہے اس سے اٹھنا بھی ہے۔ حضرات بتائیں ہمارے سامنے ابھی کہ مرد کے 3 کپڑے سنت ہیں، عورت کے 5 ہیں، اور سفید کپڑا آج ہونے بعد پہنتے ہیں اپنے آپ خرید کے، اچھا دیکھ کے ہاڑتا ہے اچھا ہے، اور پسند نہ آیا تو کل کو پھر کے ڈگری کو کہ بدل لو اسے، اتنے 100 روپے وہ دیا اس نے ہاڑتا، اور ایک دن میرے عقیق کو ہوگا جو کپڑا کوئی تو خرید لا لے، ہمت نہ ہوگی بھلا کرنے کی، بھلا کرنا ایسے کسی ملک نے حد تک کہا ہے کیسا لا دیا ویسا پہن دیا۔ آج ہم خریدتے اپنے ہاتھ سے، کل وہ دن ہوگا بے بس ہوں گے، بے سہارا ہوں گے، سر پیر پڑے ہوں گے، نہ زبان کام کرے گی، نہ آنکھ کام کرے گی، ناک کام کرے گی، نہ کان کر سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو موت ایک سچی حقیقت ہے، موت کسی کو نہ چھوڑے گی۔ قبر کے اندر رکھ دیا، جنازہ پڑھنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، 2 پتھر لگی، ان کی آنکھیں نہیں، آواز پڑے، ناخن پڑے، زمین چڑھتی ہوئے آئیں گے اور سوال کریں گے من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیں، مرنے کے بعد انسان پڑھ لے گا تو بعد اس کی عربی ہو جائے گی بنا پڑھا بھی، کبھی اسکول نہ گیا ہو، مدرسے نہ گیا ہو، پڑھ لے گا، من رب ہوگا، سوال پیدا ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ اگر کہیں مناظرہ سنا ہوگا، کہیں محفل میں بیٹھا ہوگا، کہیں پڑھنے گیا ہوگا، رب اللہ رب اللہ، اور یہ نہ کہا تو میں کہا ہاں لازمی میں نہیں جانتا کیا ہوگا، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوگے، اس سے مانیں گے۔ سوال دوسرا ہوگا، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ جواب ہے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ نہیں سنا ہوگا محفلوں میں، پڑھا ہوگا کہ بیٹھے ہوں گے تو یاد ہوگا، تو کہے گا ہاں لازمی میں نہیں جانتا، اور جواب کیا ہوگا؟ ہتھوڑے مارتے ہوں گے۔ سوال تیسرا ہوگا، ماں کنتا نقول فی شان ھذا الرجل، نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا؟ کہہ رہا ہوا رسول اللہ کے رسول ہے، کہیں گے آرام سے لیٹا رہے، سوتا رہے، اور جواب نہ دیے پڑھائی ہوگی، اللہ معاف فرمائے، ہمارے بچے میں علم دین کا شوق عطا فرمائے۔ آپ یہ بات دیکھیں، بہت سیدھی بات ہے، سچی بات ہے۔ آج کے دور میں مدرسے جاتا ہے، اپنا ٹوٹا پھوٹا غریب کوئیوں کا کمزور، وہ جو رئیس ہے، مالدار ہے، اس کے بچے پڑھتے ہیں کالجوں میں، اور مالدار ہے باہر پڑھ رہے ہیں، باپ بڑا پڑا ہے، ماں بڑی پڑھی ہے، وہ پردیس میں ہے، دکھاتا فوٹو تو اسے، یہ تو ہو رہا میں فوٹو کھینچا دکھا دیا، نہ پایا پکڑنے کا ہے، نہ تھوڑا سکری پڑھنے کا ہے، نہ نماز پڑھنے کا ہے، جو پردیس میں ہے، نہ ختم ہو گئی،
ایک ماں نے پریشانی اٹھائی کہ وہ سوئی سو کے چلایا اسے اپنا دودھ پلایا خود کھا کے رہی اس کا پیٹ بھرا وہ دور ہے اس سے دکھائی اللہ رحم فرمائے تو آج کے دور میں بچہ پڑھتا ہے غریب کا مدرسوں میں مالدار کوئی نہ پڑھا رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ پڑھے لکھے انسان ہے امام صاحب انہیں بہت دقتیں ہیں لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا واللہ گری کا حقیر سمجھنے لگے اسے انسان اور وہی عالم دین ہماری نماز پڑھا گا قبرستان بھی جائے گا دعا بھی کرائے گا تمہارے ساتھ رہے گا پڑھتے بھی پیتے بھی نہ تو مرد رہے گا نہ دروازے آ کے بندہ جو ہے وہی آگے وہ یہ فائدہ پڑھ اپنے بچوں کو پڑھاؤ کلام پاک پڑھاؤ تمہیں فائدہ پہنچے گا بچہ سورہ یاسین کرے پڑے گا موت کا جب وقت آئے تو ذمہ داری گھر والوں کی یہ ان کے ہاتھ سیدھے کر دیں پینٹ سیدھے کر دیں سر سے پٹی باندھ دیں سورہ یاسین شریف پڑھے بہت آسانی نہیں ہو جائے گی بہت تو آنی ہے تو ذمہ داری یہ ہے ہم نے سے پہلے گھر والے ہیں کلمہ شریف پڑھیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں یہ ضروری ہے تو یہاں بیٹھے ہیں طوفان منہ لانے سے کہ آگ فائدہ رات بھر زہر میں لانے سے کوئی بات نہ ہے طوفان منہ لانے سے کہ آگ فائدہ دو اشکی بہت ہے کچھ اثر کریں آپ نے ایک بات تو میں کر لیا ہمارے ساتھ